کانفرنس کا نام بھی بڑا پیارا ہے، تاجدار مدینہ کانفرنس۔ اور میں پہلے بتا دوں، آج انشاءاللہ تھوڑی دیر تاجدار پہ گفتگو کروں گا، پھر مدینے پہ گفتگو کروں گا، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ یہ بات بغداد سے ہوتے ہوتے اجمیر تک آئے گی۔ اللہ کرے یہ بات اجمیر سے بریلی کے راستے ہوتے ہوئے میران پور کٹرا شریف تک کوشش رہے گی، مگر میری گزارش ہے ماحول تھوڑا سا سنجیدہ رکھیں، ٹھیک ہے؟ امید کروں انشاءاللہ کوئی ڈسٹرب نہیں ہوگا، صرف سنیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم، الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد، آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم، وصدق رسوله النبی الأمی المطیع المبین المعین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن، یا شہید کربلا، یا دافع کرب و بلا، گل رخا شہزادہ گل کو قبا امداد کن، غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دین مدد، کعبہ ایما مدد، بگرداب بلا افتاد کشتی، مدد کن مدد کن مدد کن، یا معین الدین چشتی، قادریم نعرے یا غوث اعظم بھی ظلم، دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم بھی ظلم، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ، کرو تیرے نام پہ جا فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جس کو اپنے نبی سے جتنی محبت ہے کوشش کریں اتنی ہی آواز کے ساتھ رسول اور آل رسول کی بارگاہ میں درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور کر لیں، پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علیہ۔ آپ اپنے انداز میں پڑھ لیجئے، مولانا محمد وعلا آلِ سیدنا، مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اراکین کمیٹی کو، بانیان جلسہ کو، کہ آپ نے یہ 2 روزہ عظیم الشان کانفرنس کا انعقاد کیا۔ یقیناً مجمع کی محبت دیکھ کے مجھے لگ رہا ہے کہ یہ محفل حضور کی بارگاہ میں قبول ہو چکی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یقین کریں زندگی تو کٹ ہی جائے گی، ہنس کے بھی کٹے گی، رو کے بھی کٹنی ہے، سو کے بھی کٹے گی، جاگ کے بھی کٹے گی، لیکن ذرا سوچ کے بتائیے اللہ قیامت میں یہ پوچھے آج کے رات کے بارے میں کہاں گزاری تھی، تو پھر شرمندگی نہیں ہوگی، ہم تو فخر سے کہیں گے مالک تیرے فرشتے گواہ ہیں، دنیا سو رہی تھی، ہم تیرے محبوب کے مدینے کی باتیں کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بات ذہن میں رکھیں، کائنات میں سارے شہر ایک طرف رکھو، حضور کا مدینہ دوسری طرف رکھو، مصطفیٰ کے مدینے کی کوئی مثال نہیں ہے، مصطفیٰ کے مدینے کی کوئی مثال نہیں، اور حضور کا مدینہ قسم خدا کی کتنی عظمتوں والا مدینہ ہے، کتنی عظمتوں والا ہے۔ اتنے بڑے مجمع میں ایک بندہ ایسا نہیں دکھا سکتے جسے حضور کا مدینہ یاد آتا ہے۔ ہر آنکھ حضور کے مدینے کے لیے ترستی ہے، ہر دل گنبد خضرا کے لیے دھڑکتا ہے، ہر سانس اس لیے چلتی ہے کاش زندگی کے کسی موڑ پہ مدینے کا سفر مل جائے۔ اعلیٰ حضرت سے کسی نے پوچھا تھا جناب بتائیے
مکہ شان والا ہے یا مدینہ؟ بڑی پیاری بات میرے امام نے کہی تھی، فرماتے ہیں طیبہ نہ سہی افضل مکہ ہی بڑا ظاہر، ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھا رہے ہیں۔ عاشقوں سے تو مدینے کے بارے میں پوچھو ہی مت۔ ہاں، عاشقوں کو حضور کا مدینہ بڑا پیارا ہے۔ بتاؤ جب شہر اتنا پیارا ہے تو پھر مدینے والا محبوب کتنا پیارا ہے، کتنا پیارا ہے۔ یہ دیکھو اتنا بڑا مجمع، 1 کلو بریانی نہیں، 10 کلو بریانی کے لیے بھی اتنی رات میں نہیں بیٹھے، نہیں بیٹھ سکتا۔ ایک تسلا بھر کے بریانی دے دو تب بھی نہیں بیٹھے گا۔ اگر یہ بیٹھا ہے نا بریانی کے لیے نہیں بیٹھا، یہ تو حضور کے عشق میں بیٹھا ہے، حضور کے عشق میں۔ اگر کسی کو ذرا تکلیف بھی ہو جائے، کسی کی کونی لگ جائے، کسی کا ہاتھ لگ جائے، کسی کی ٹھوکر لگ جائے نا، آج غصہ نہ کرنا، حضور کا عاشق سمجھ کے معاف کر دینا۔ اتنے بڑے مجمع میں چوٹ ہو سکتی ہے، کسی کو تکلیف ہو سکتی ہے، کوئی کسی کو دھکا نہ دینا۔ آج کوئی دیکھے نہ دیکھے حضور دیکھ رہے ہیں۔ تمہیں پتا ہے آج کتنی نظریں ہیں؟ گنبد خضرا سے حضور دیکھ رہے ہیں، کربلا سے حسنین دیکھ رہے ہیں، بغداد سے غوث الورا دیکھ رہے ہیں، بریلی سے احمد رضا دیکھ رہے ہیں، اور آگے بڑھو تو میران پور کٹرا سے مسرور میاں دیکھ رہے ہیں۔ اتنی ساری نظروں میں آج بیٹھا، شاید یہ کیمرے ٹوٹ جائے، شاید ان کا چینل ڈیلیٹ ہو جائے، لیکن جو آنکھیں دیکھ رہی ہے نہ وہ بند ہو سکتی ہے نہ وہ ختم ہو سکتی ہے۔ جو آج دیکھ رہی ہے کل قیامت میں کہیں گی مالک گواہ ہے، دنیا سو رہی تھی یہ رات بھر نبی نبی کے نعرے لگا رہا ہے۔ اللہ سلامت رکھے۔ وہ لوگ یہی تو کہتا ہوں، حضور سے عشق کرو، حضور سے پیار کرو، حضور سے وفا کرو، حضور کے بغیر کچھ نہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ ہماری آنکھوں کے سامنے کتنی مثالیں ہیں، کتنی مثالیں ہیں۔ آپ پڑھیں دیکھیں، آپ تاج الشریعہ کے دور میں کتنے مولانا تھے، لیکن قسم خدا کی اختر رضا کا جواب نہیں۔ مفتی اعظم کے دور میں کتنے پیار تھے، کتنے پیر تھے، لیکن مفتی اعظم کا جواب نہیں۔ مسرور میاں آپ یہاں رہتے ہیں، وہ ہمارے یہاں رہتے ہیں، لیکن دعوے کے ساتھ کہتا ہوں عشق کی آگ قریب نہیں لگتی ہے، جب لگا کرتی ہے تو ہزاروں میلوں پہ بھی لگ جائے۔ یہی تو اعلیٰ حضرت نے کہا، اے عشق تیرے سدے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ ایک بات بتا دوں، مدینہ شریف وہ شہر ہے جس کی بنیاد ہی عشق پر کی گئی۔ بھائی بہت سارے کیمرے لگے ہیں، اسٹینڈ کم پر تو پائپ میں بندھے ہیں، اللہ خیر کرے۔ تھوڑا سا یہ جتنے کیمرے والے ہیں نا، اگر یہی خالی سبحان اللہ کہہ دیں نا پورا جلسہ تیار ہو جائے۔ اور یہ جو بندے آگے بیٹھے ہوئے ہیں نا، ان سے میری گزارش ہے، جتنے لوگ بھی ڈرائیور کی کروٹ میں بیٹھتے ہیں نا، تو ڈرائیور دیکھتا سو تو نہیں، سوتا ہوتا ہے نا تو میرے ہی ڈرائیور مجھ سے کہتا حضرت جی پیچھے چلے جائیے، بھائی گاڑی نہیں لی ہے، میں پیچھے کیوں جاؤں؟ کہتا نہیں بات مالک کیوں یہ بات نیند کی ہے، آپ سو گئے تو پھر میں بھی سونے لگ جاؤں گا۔ تو ہم کہتے بھائی پھر آج تو ہی مالک کے لے آگے بیٹھ، ہم پیچھے سو جاتے ہیں جا کر کے۔ تو کبھی ڈرائیور ہمیں اپنی کروٹ میں نہیں سونے دیتا، تو تمہیں کیا لگتا ہے یہ مولوی اپنے سامنے تمہیں سونے دے گا؟ اگر ہم ڈرائیور ہیں تو آپ ہماری سائیڈ والی سیٹ والے لیں، تو آگے والے جو بندے بیٹھا کریں نا، خدا کے واسطے ذرا شاذ طبیعت لے کے بیٹھا کریں۔ میں بخار والا ہو کے ایسے بول رہا ہوں تو پھر تم کیوں بولنے تیار ہے؟ کتنے نصیب کی بات ہے، آج 12ویں کا دن گیا ہے، 11ویں کی رات آ گئی ہے۔ ہاں کیا بات ہے بھائی، اٹھے گا انشاءاللہ، اور یہ اپنی مرضی سے نہیں، یہ سب حضور کی مرضی سے اٹھا کر۔ لوگ مدینے جا کے نہیں مانگ پاتے، ہم یہاں سے مانگ لیتے، یہ تو اپنے اپنے نصیب کی بات ہے یار۔ ہاں ہاتھ اگر من کرے تب اٹھائیے، مجبوری میں کسی کا نہیں چاہیے۔ ہاں یہ حضور کی محفل ہے، بھیک نہیں مانگنے بیٹھے آپ، بھیک نہیں مانگ رہے یہاں تو بس یہ کسی نے کہا تھا نا، یہ بزم میں ہے یہاں کوتاہ دستی میں ہے محرومی، جو بڑھ کر خود اٹھا لے ہاتھ میں مینا اسی کا ہے۔ اور ایک بات اور کان کھول کے سن لیں، حضور کی محفل میں کوئی زمیندار بن کے نہ آیا کرے، جتنے بھی آیا کرے حضور کا نوکر بن کے آیا۔
کئی لوگ یہ کہتے ہیں نا کئی بار کہ جلسے میں گئے تھے کیا ملا، تو میں کہتا ہوں ملتا بھی کہاں سے، عقل کے آیا ہوگا، جھک کے آنا پھر دیکھ حضور کیا کیا دیتے ہیں، پھر کیا کیا دیتے ہیں۔ کسی نے کہا تھا فقیروں کی جھولی میں اب بھی ہے سب کچھ، مگر چاہیے ان سے لینے کا ڈر کچھ۔ ہم میں ختم ہو گئے اور برائیاں ہم بزرگوں میں کرنے لگے، جی وہ نہیں دینا جانتا، وہ دینا آج بھی جانتا ہے، تو لینا نہیں جانتا۔ ہاں تو جتنے بھی بیٹھے ہیں سارے حضور کے نوکر بن کے بیٹھے، کوئی عقل کے نہ بیٹھے۔ میں پہلے مدینہ شریف کی گفتگو کروں، توجہ ہے سارے لوگوں کی، ذرا ادھر والے کہہ دیں سبحان اللہ، اب ذرا سامنے والے کہہ دیں یا رسول اللہ۔ ماشاءاللہ، ادھر والوں کو تو بولنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی، یہ اس لیے مضبوط ہے نا، بائیں جانب دل ہوتا ہے، بائیں جانب دل ہوتا تو اس لیے یہ پہلے سے ہی مضبوط ہے۔ جانتے ہو آج آپ کی محفل تاجدار مدینہ کانفرنس، اللہ کرے یہ محفل حضور کی جنت پر قبول ہو اور ہمارے لیے ذریعہ نجات ہونے۔ جانتے ہو مدینہ شریف اتنا مبارک شہر ہے، اتنا مبارک شہر ہے کہ جس کی بنیاد ہی عشق پر رکھی گئی ہے، جس کی بنیاد ہی عشق پر رکھی گئی ہے۔ شہر کوئی کسی نے بسایا، کوئی کسی نے بسایا، مدینہ وہ شہر ہے جو حضور کے عاشق نے بسایا، اور ایک دن پہلے نہیں، 1000 سال پہلے، حضور کی ولادت سے 1000 سال پہلے یمن کا ایک بادشاہ تھا، نام تھا طبع عمیری۔ کیا نام تھا؟ کیا نام تھا؟ ابھی بھی دقت ہو رہی ہے، بیچ میں کوئی بھی بندہ پہنچ جاتا ہے، اللہ بھلا کرے۔ آئندہ کمیٹی والوں سے کہوں گا ایسی جگہ جلسہ رکھنا جہاں دیوار ہی کوئی نہ ہو۔ کیا نام تھا؟ طبع عمیری، بہت بڑا بادشاہ تھا، بڑا پاور والا۔ اس کے دل میں تمنا جاگی کہ میں پوری دنیا پہ اپنی حکومت کا جھنڈا لہراؤں گا، یہ اس نے سوچا اور اپنی فوج لے کے نکلا۔ جس شہر کے پاس سے جاتا اس شہر کے لوگ نام سن کے باہر آ جاتے، کہتے حملہ نہ کرنا، چابیاں تو لے لے۔ چابی طبع عمیری کے نام کر دیتے، قلعوں کی چابی۔ فوج بڑھتی گئی، تعداد بڑھتی گئی، یہ چلتے چلتے مکہ شریف کے قریب پہنچ گیا۔ مکہ شریف کے قریب جا کے پڑاؤ ڈالا۔ اب یہ دیکھنے لگا کہ کب ہے مکہ والے نکل کے باہر آئے، مجھے مکے کی چابیاں دی جائیں۔ لیکن ایک دن ہو گیا، کوئی نہیں آیا، 2 دن ہو گئے، کوئی نہیں نکلا، 3 دن ہو گئے۔ اس نے کہا کیا بات ہے، ہر شہر والے مجھ سے ڈرتے ہیں لیکن یہ مکے والے نہیں ڈرتے۔ تو کسی نے کہا تمہیں نہیں پتا بادشاہ، اس شہر میں ایک عمارت ہے جسے لوگ کعبہ کہتے ہیں، اور جو اس کعبے والے کو مانتے وہ کسی سے نہیں ڈرتے۔ سمجھ گئے ہوں گے نا، جو کعبے والے کو مانتے وہ کسی سے نہیں ڈرتے۔ اس نے کہا اچھا تو یہ وجہ ہے مجھ سے نہ ڈرنے کی؟ کہا ہاں۔ تو اس کے دل میں خیال ہے کیوں نہ کعبہ ہی گرا دیا جائے، نہ کعبہ ہوگا نہ یہ لوگ کسی کا سہارا لیں گے۔ اس نے اتنا سوچا، سر میں درد شروع ہوا، اتنا بڑا بے حساب درد تیزی سے ہونے لگا۔ جب درد تیزی سے ہوا نا تو اس نے ساری دوائیاں لے لی، حکیم طبیب اس کے ساتھ تھے، لیکن کوئی دوا فائدہ نہیں کر رہی تھی، اس لیے کہ یہ بیماری کا نہیں، یہ عذاب کا درد تھا۔ اور جب عذاب کا درد ہوتا ہے نا تو پھر دوائیں کام نہیں آتی، دوائی کام نہیں آتی۔ پھر اس نے دوائی لی، کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ سارے علماء بلائے، کہنے لگا دوائی تو سب کی کھا لی میں نے، مجھے فائدہ کیوں نہیں ہو رہا؟ بڑے بڑے علماء اس کی جماعت میں اکٹھے ہوئے، آ کے کہنے لگے بادشاہ ذرا سچ بتا۔ کہا کیا تیرے دل میں اس کعبے کو گرانے کا خیال تو نہیں آ گیا تھا؟ اس نے کہا خیال تو ایسے ہی آیا ہے۔ کہ اگر تیرے دل میں کعبے کو گرانے کا خیال ہے نا، پھر اپنے دماغ سے کعبے کو گرانے کا خیال نکال دے۔ اگر یہ خیال دل میں رہے گا نا تو تجھے کبھی شفا نہیں ملنے والی ہے، اسی درد میں مر جائے گا۔ اتنا سنا نا، اس نے کہا لو میں توبہ کرتا ہوں، کعبے کو نہیں گراؤں گا۔ اتنا کہنا تھا، سر کا درد ہی ختم ہو جاتا۔ یہ کس کی بات بتا رہا ہوں؟ بادشاہ کی۔ یہ مٹھی بھر ہے، چٹکیوں بھر کہتے ہیں ہم کعبہ جا کے گرائیں گے۔ بڑے بڑے بادشاہوں کی اوقات نہ ہو سکی کہ کعبے کی اینٹ تک چھو لیتے، ان کی اوقات ہے، وہ ہمارے رب کا گھر ہے، گرانا بڑی بات ہے، کوئی غلط سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو عمیری نے دیکھا نا، خیال نکالتے ہی
سر کا درد ٹھیک ہوا. اس نے کہا واقعی عزت والا گھر ہے. تمہیں پتا ہے کعبہ کون سا گھر ہے؟ مفسرین محدثین فرماتے ہیں کعبہ شریف پہ بیمار پرندے بیٹھ جاتے ہیں تو اللہ شفا عطا فرماتے ہیں. اور یہ یاد رکھیے مدینہ شریف مکہ شریف عرب کے جتنے بھی پرندے ہیں جب بیمار ہوتے ہیں تو وہ سیدھے حرم میں آتے ہیں اور کعبہ کی چھت پہ بیٹھتے ہیں, اللہ شفا عطا کر دیتا ہے. ہاں یہ کعبے کی خصوصیت ہے. اور کعبہ کوئی عام گھر نہیں ہے. کعبہ وہ ہے جو سب سے پہلے فرشتوں نے بنایا تھا. اس کی بھی ایک تاریخ رہی ہے. آج ہم اپنے رب سے دور ہیں. وہ بھائی اس رب کو پہچانو. لوگ کہتے ہیں رب قہار ہے جبار ہے, بے شک ہاں مگر وہ کریم بھی تو ہے. وہ کتنا کریم ہے. کسی نے کہا تھا بتا تو جنت میں جائے گا کہ دوزخ میں؟ سننے والے نے کہا جنت میں جاؤں گا. کہا گارنٹی ہے تیرے پاس؟ کہا ہاں. کہا کیا گارنٹی ہے؟ کہا ذرا تو بتا. اگر اللہ قیامت میں میرا حساب میری ماں کے حوالے کر دے, اگر یہ رب یہ کہہ دے کہ تیرا حساب تیری ماں لے گی تو بتا میری ماں مجھے جہنم میں ڈال دے گی؟ سامنے والے نے کہا نہیں, ماں تو ماں ہوتی ہے, بیٹے کو کسی قیمت پہ دوزخ میں نہیں ڈالے گی. اس نے کہا اگر ایک ماں ہو کر کے دوزخ میں نہیں ڈال سکتی ہے تو خدا تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. جب ماں دوزخ میں نہیں ڈال سکتی تو بتا پھر خدا کیسے دوزخ میں ڈال سکتا؟ جو ہے اللہ اکبر, یہ رب کا بندے سے پیار ہے. آج بندہ پتہ نہیں کدھر کدھر میں ٹکرا ہے. ذرا سا دکھ ہو جاتا, پیسہ ختم ہو جائے تو بیاض چالو, تنگدستی آ جائے تو سود چالو, 10 دے کے 15 لے رہے ہیں. ایسے امیروں کی خیریت میں کھال ادھڑی جائے گی جو کسی کی مجبوری کا فائدہ اٹھاتے ہیں. ہاں غربت آتی ہے, تنگدستی ابھی آتی, اس کا مطلب یہ تو نہیں ہم حرام کی طرف ہاتھ بڑھا دیں. اگر مصیبت آیا کرے تو مسجد کی طرف آ جایا کرو, مصلی بچھا دیا کرو. تم نہیں جانتے تمہارا رب کتنا کریم ہے. اگر آفت آیا کرے کسی کی چوکھٹ پہ نہ جا, اور یار یہ دنیا والے کتنا دیں گے, یہ امیر تمہیں کتنا دے دیں گے, تمہیں 3 وقت کا کھانا دے دیں گے, 8 دن کی روٹیاں دے دیں گے, لیکن 1 مہینہ کھلانے کے بعد بھی جب تم سامنے آؤ گے اپنے لقموں کا احسان جتائیں گے. کوئی کہے گا میں نے کھانا دیا تھا, کوئی کہے گا تیرے بچوں کو دوا دلائی تھی, کوئی کہے گا میں نے پانی پلایا تھا. کیوں جاتا ہے اس کی چوکھٹ پہ جو احسان جتائے؟ اس کی چوکھٹ پہ کیوں نہیں آتا جو ہمیشہ کے لیے دیتا ہے لیکن احسان نہیں جتاتا ہے؟ کسی امیر کی چوکھٹ پہ جاؤ گے تمہیں نیچا دکھائے گا, اس کی چوکھٹ پہ آؤ گے کبھی نیچا نہیں دکھائے گا. تم دولت والوں کی چوکھٹ پہ گئے 6 دن دے کے ناراض ہو گئے, اس کی چوکھٹ پہ آؤ جب یہ دیتا ہے اتنا دیتا ہے کہ 7 پشتوں کا بھلا ہو جایا کرتا ہے. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت تاج الشریعت, تاج الشریعت زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد. آج ہم جا کہاں رہے؟ ہمارا مزاج ہے جلسے میں ہمیں ایسا خطیب چاہیے جو موڈ بنا کے چلا جائے, نعت خان ایسا چاہیے کہ بس موج آ جائے, مسئلہ مطلب ہی نہیں. بھائی نعت خان عبادت ہے, حضور کی باتیں تو کیسی بھی کی جائے عبادت ہوتی ہے, لیکن کبھی جلسے میں موڈ بنانے نہیں, کبھی تقدیر بنانے دیا جائے, کبھی تقدیر بنانے دیا جائے. کبھی تکلیف ہوتی ہے, لوگ کہتے نہیں جی ہم نے بڑا مانگا ملا ہی نہیں. میں کہتا ہوں تو نے مانگا ہی نہیں. ذرا سچ بتائیے, اگر بچہ نہ روئے تو ماں دودھ پلاتی ہے؟ بولو. اگر نہ روئے تو ماں بچے کو دودھ نہیں پلاتی. جب تک بندہ نہ روئے خدا کی چوکھٹ سے کیسے مل سکتا ہے؟ کبھی رو کے تو دیکھنا اس کی چوکھٹ پہ, کبھی تو آنسو لا. میں کبھی یہ نہیں کہتا کہ وضو کر, غسل کر, مصلی بچھا, تو 3-4 رکوع پڑھ نماز میں, تب رب سے مان. وہ کتنا کریم ہے, کوئی شک نہیں لگا. وہ تو یہ کہتا اگر رات میں آنکھ کھل جائے نا, مت اٹھ بستر سے نہیں اٹھ سکتا تو وہی اٹھ کے بیٹھ جائے, اور اتنا کہتے یار میں گناہگار ہوں مگر تو کریم ہے,
میرے گناہوں کا حساب نہیں تو تیرے کرم کا بھی حساب نہیں ہے. گناہ کرنا میری عادت ہے تو بخشنا تیری تو عادت ہے. کبھی اللہ سے یہ بھی تو کہنا یار اب تیری چوکھٹ سے گیا تو کہاں جاؤں گا. اگر تو نہیں دے گا تو کون دے گا. اور تجھ سے بلا وجہ نہیں مانگ رہا, تجھ سے اس لیے مانگتا ہوں کہ دینے والا صرف تو ہی ہے, تیرے سوا کوئی چاکر نہیں ہے. آج بھی آواز آتی ہے ہم تو مائل بکرم ہے, کوئی سائل ہی نہیں, راہ دکھلائے کسے رہنمے منزل ہی. نوجوانوں قریب ہو رب کے, اب رب کی چوکھٹ پہ آ جاؤ. ہمارا رب کتنا قریب ہے جانتے ہو, جانتے ہو, پتہ ہے. ایک دن نا بڑی بات کرنے لگا ہوں, ارباب منبر کی توجہ چاہیے, دعا فرمائیں. بڑی بات کرنے لگا ہوں, فرشتوں نے نا دوزخ کے دروازے پہ لکھا دیکھا کہ اس میں نا ایک تم میں سے ایک جنت میں جائے گا, دوزخ میں جائے گا. جب فرشتوں نے اتنا سنا تو ڈر گئے فرشتے. آج انسان ڈرنے تیار نہیں. ہر فرشتے کو یہ ڈر تھا اللہ کو اوپر کہیں اس میں میرا نام نہ ہو, کہیں میرا نام نہ ہو. دوسری روایت کے مطابق یہ واقعہ بھی بیان کیا جاتا ہے, اللہ نے حضرت آدم کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا نا تو کیا فرمایا, انی جاعل فی الارض خلیفہ. فرشتوں مشورے کے طور پہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں. تو فرشتوں نے کیا کہا, اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء, تو وہ بنائے گا جو زمین میں جا کے فساد پھیلائیں گے, خونریزیاں کریں گے. نحن نسبح بحمدک ونقدس لک, ہم ہیں نا تیری پاکی بیان کرنے کے لیے. فرشتوں نے یہ بات کہتے تھی, لیکن پھر بھی دیکھا آدم بن رہے. آدم کا پتلا تیار ہو گیا, ہاں پھر بھی بنانے کا فیصلہ کر لیا. فرشتے اب ڈرے, یار ہم نے منع کر دیا اللہ سے, لگتا ہے رب ہم سے ناراض ہو گیا. یہ سوچا نا فرشتوں نے رب ہم سے ناراض ہو گیا. وہ دیکھ ذرا دماغ سے سوچنا چاہیے اس بات کو. فرشتوں کے خیال میں یہ بات آئی شاید رب ناراض ہو گیا, تو سوچنے لگے کیسے منائیں کیسے منائیں کیسے منائیں. تو جہاں کعبہ بنا ہوا ہے نا ٹھیک اسی کے اوپر ایک کعبے کی طرح بیت المعمور بنا ہے. بیت المعمور فرشتوں کا قبلہ. کیا کریں فرشتوں نے جب کچھ نہ سوچا نا تو بیت المعمور کا چکر لگانا شروع کیا. چکر سمجھتے ہیں, طواف کرنا شروع کر دیا. جب طواف کیا نا رب نے فرمایا فرشتوں یہ کیا کر لگے ہو. عرض کرتے ہیں رب جلیل میں ڈر ہے کہ تو ناراض نہ ہو گیا ہو, ہم تجھے منانے کی کوشش کر رہے ہیں. کیسے منا رہے ہو, کہ یہ تیرا گھر ہے, اس کی ہم طواف کر رہے ہیں تاکہ تو راضی ہو جائے. جب فرشتوں نے اتنا کہا رب نے فرمایا فرشتوں میں تم سے راضی ہوں, لیکن جبریل جی رب جلیل جلدی کیجئے. کہا کس لیے, کہ جہاں پہ یہ بیت المعمور ہے ٹھیک اسی طرح زمین پہ جا کے قبلہ بنا دیا جائے, کعبہ بنا جائے. یا اللہ کیا ہوگا, کہ تم نے نہیں دیکھا جب فرشتوں کو لگا کہ میں ان سے ناراض ہوں تو انہوں نے بیت المعمور کا طواف کیا, میں ان سے راضی ہو گیا. اے جبرائیل سنو, میں آدم کو پیدا کروں گا, آدم کی اولاد کو پیدا کروں گا, ان سے بھی گناہ ہوں گے. جب وہ گناہ کریں گے پھر بخشش کا ذریعہ تلاش کریں گے تو کہاں جائیں گے. فرمایا جاؤ کعبہ بنا دو. جس طرح فرشتوں نے چکر لگائے ہیں اسی طرح میرے بندے جب کعبے کا طواف کریں گے میں ان کے بھی سارے گناہوں کو معاف فرما دیا کروں. اعلیٰ حضرت. ہاں بھائی سنیں, ابھی ہم پیدا نہیں ہوئے, بخشش کے راستے پہلے بنائے گئے, بخشش کے راستے پہلے بنائے گئے. ابھی بندہ تیار نہیں بخشش کے لیے. بن گیا کعبہ, آدم بعد میں بنے. کعبہ پہلے, آدم بعد میں آئے. پتا چلا رب کو بندے سے کتنا پیار ہے. ہمیں پیدا بعد میں کیا, بخشش کا راستہ پہلے نکالا. جس کو جہاں جگہ ملے بیٹھ جائے, بخشش کا راستہ پہلے نکالا گیا. آج ہمیں کوئی خیال نہیں آتا. جانتے ہو اللہ اکبر. اب ذرا غور سے سننا پیارے. کعبہ ہوا, عبادت ہوئی, طوفان نوح آیا, اٹھا لیا گیا. پھر حضرت ابراہیم کا دور آیا. فرمایا ابراہیم اب تو کہاں بنا. یا اللہ بناؤں کہاں. فرمایا جا میں تجھے انجینئر دے رہا ہوں. کون سا انجینئر. کام میرا جبریل انجینئر ہے.
جہاں یہ نشان لگا دے گا نا وہیں پہ کعبہ بننا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب ذرا سننا، اللہ نے حکم دیا بادل کے ٹکڑے کو، بہت غور سے سننا پیارے، اللہ نے حکم دیا بادل کے ٹکڑے کو، جائیے کہاں جانا مالک کا، جتنے بیچ میں کعبے کی جگہ ہے سایہ کر دو۔ بادل آیا، اتنے بیچ میں کعبے کی جگہ اس نے سایہ کر دیا۔ حکم ہوا ابراہیم نشان لگا دو، جتنے بیچ میں سایہ ہے یہ میرا گھر ہے۔ اللہ اکبر۔ اتنے بیچ میں نشان لگایا گیا، بادل ہٹ جاتا تو حد ختم ہو جاتی۔ اب کیا کرنا ہے یا اللہ، اگر بادل گیا تو نشان ختم، پھر عمارت کیسے بنے گی؟ حکم ہوا مکڑی کو، جا کر کے اتنے بیچ میں جالا لگا دے جہاں تک کعبے کی حد ہے۔ مکڑی نے آ کر کے جالا لگایا، اللہ کے خلیل نے کعبے کی بنیاد رکھی، اسماعیل ذبیح اللہ نے مزدور بن کے مزدوریاں کی ہے، کعبہ تعمیر ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ سننا پیارے، جب کعبہ تعمیر ہونے لگا، کعبے کی جب تعمیر ہونے لگی، دیوار حد سے اونچی ہونے لگی، کہتے ہیں یا اللہ اب تو بھی بتانا اس سے اوپر کیسے چنائی کروں۔ جبریل آئے، پتھر لا کے دیا، فرمایا ابراہیم اس پہ کھڑے ہو جائیے، اور جیسے جیسے ضرورت ہوتی رہے گی یہ پتھر بھی اٹھتا رہے گا، حسب ضرورت پتھر اٹھتا رہا، دیوار اٹھتی رہی، پتھر اٹھتا رہا، جب کعبے کی حد اوپر سے مکمل ہوئی پتھر نیچے آ گیا ہے۔ اب ذرا غور سے سننا پیارے، جیسے ہی حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے کعبے کی تعمیر کی ہے، کہتے مالک تیرا گھر بنا دیا ہے، واپس جانے کی اجازت دے دے۔ آواز آئی ابراہیم مزدوری نہیں لے دے، میرا گھر بنایا ہے، مزدوری تو لے کے چلے جاؤ۔ اب ذرا غور سے سننا پیارے، حضرت آدم علیہ السلام آئے ہیں، آنے کے بعد آپ نے اپنے ہاتھ سے کعبہ تعمیر کیا، کھڑے ہو کے کہا تھا یا اللہ تیرا گھر بنانے لگا ہوں، بتا تو صحیح اس کی اجرت کیا ملے گی؟ فرمایا سنا تھا جو کعبے کا طواف کرے گا وہ جنتی ہو جائے گا۔ کہتے ہیں یا اللہ مزدوری تھوڑی ہے، کام بڑا ہے، مزدوری اور بڑا دے۔ فرمایا سنا تھا جو کعبے کا طواف کرے گا وہ بھی جنتی، جو کعبے کو دیکھ لے گا وہ بھی جنتی۔ کہتے ہیں یا اللہ مزدوری بھی تھوڑی ہے اور بڑا دے۔ کہتے جہاں تک جو کعبے کا طواف کر کے جائے گا، جس کے حق میں ہاتھ اٹھا دے گا میں اس کو بھی جنت کا پروانہ عطا کر دیا گا۔ اس کی محبت، اس کی محبت، پیار محبت، پیار محبت۔ کون بنائے مہمان کعبہ، کون بنائے مہمان کعبہ، سرکار حضور مجاہد ملت، نعرہ تکبیر۔ توجہ ہے؟ اب ذرا سوچ کا، جو طواف کر کے جائے اور یہ جس کے حق میں دعا کر دے گا میں اس کی بھی مغفرت کر دوں گا۔ مزدوری بٹ رہی ہے، جب مزدوری بٹنے لگی بادل آ گیا، کہنے لگا یا اللہ مزدوری تو میں نے بھی کی ہے، میں نے بھی تو سایہ کیا تھا، مجھے بھی دینا اجرت۔ فرمایا جا پہاڑیوں کے اندر چلا جا، ایک میرا محبوب آئے گا، تیری اجرت یہ ہے جب وہ چلا کرے گا تو اس کے سر پہ سایہ بن کے چلا کرے گا۔ پھر مکڑی نے بھی کہا یا اللہ بادل کو دے دی، پھر مجھے بھی دے۔ فرمایا تو غار میں چلی جا، ایک دن آئے گا میرا محبوب غار کے اندر، تیری ڈیوٹی ہے جب وہ آئے نا تو دروازے پہ جالا لگا دینا۔ اللہ اکبر۔ اس کو بھی مزدوری ملی۔ اب اللہ کے خلیل نے ہاتھ اٹھا دیے، یا اللہ مجھے بھی مزدوری دے، تو کیا چاہتا ہے مزدوری میں؟ خدا کی قسم اجرت جو خلیل نے لی ہے وہ کسی کو نہیں ملی ہوگی، وہ کسی کو نہیں ملی ہوگی۔ اللہ کے خلیل نے ہاتھ اٹھائے، فرمایا ربنا وبعث فیہم رسولا، یا اللہ تیرے نبی بتاتے رہے، تو نے ہمیں بتایا ہے، آخر میں میرا محبوب آئے گا جو سارے نبیوں کا امام بن کے آئے گا۔ کہتے ہیں یا اللہ اجرت یہ ہے کہ میری نسل میں محمد کو پیدا فرما دے۔ ایک بات اور بتا دوں، یہ بے شمار پتھروں پہ اللہ کے خلیل کے پیر پڑے ہیں، لیکن صرف مقام ابراہیم جس پہ کھڑے ہو کے حضرت ابراہیم اللہ نے کعبہ تعمیر کیا تھا، صرف اسی پہ نشان ہے آپ کے قدم کا، اسی پہ نشان کیوں ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں جیسے ہی اللہ کے خلیل کے منہ پہ حضور کا نام آیا نا تو کہتے ہیں ادب سے پتھر بھی پانی کی طرح پگھل گیا تھا، جیسے پتھر کی طرح پگھلا نا پیر، اسی کے اندر چلا گیا۔ آج تک نشان قدم موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ سب کو مزدوریاں دی گئی ہے، کہنا یہ چاہتا ہوں پیارے ہم بعد میں آئے ہیں، بخشش کا ذریعہ پہلے بنایا گیا ہے، ہم نے گناہ بعد میں کیے ہیں، مغفرت کے راستے پہلے کھولے گئے ہیں، ہاں نوجوان اب ہم کدھر جا رہے ہیں، گناہ بندے سے ہو جاتے ہیں، تو آج بھی آواز دے کے کہتا ہے آ میری چوکھٹ پہ آ جا، میں تجھے اتنا دوں گا کہ سنبھالا نہ جائے گا، میں تجھے اتنا دوں گا کہ سنبھالا نہ جائے گا۔ لیکن افسوس میری قوم کا جوان، ہم راتوں کو 3 بجے سوتے ہیں، کہتے ہیں مولوی صاحب تعویذ دے دو، کوئی ایسا تعویذ دو بجنس
میں برکت ہو جائے، ایسا تعویذ دو کاروبار میں برکت ہو جائے۔ اب ذرا سوچنا پیارے، ہم بزنس کے لیے جاتے ہیں 10 بجے دکان کھولا کرتے ہیں، کیوں کھولتے ہو 10 بجے دکان؟ کہتے ہیں مولانا صاحب بیٹا 3 بجے تک سویا کرتا ہے۔ کیوں سوتا ہے؟ MBBS کر رہا ہے، POMS کر رہا ہے، یا IAS کی تیاری کر رہا ہے، جو 3 بجے تک سو رہا ہے۔ کہا نہیں وہ موبائل چلاتا رہتا ہے، گیم کھیلتا رہتا ہے، ہمیں حیا تک نہیں آتی۔ رات کے 3 بجے تک موبائل چلانے والے، مجھے پتا 10 بجے سے پہلے کیسے سو کے اٹھ سکتے ہیں، 11 بجے سے پہلے کیسے اٹھ سکتے ہیں؟ کہتے پیر کا تعویذ کام آئے گا۔ دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، جاؤ جا کر کے دکانوں میں دیکھو، کسی کے کاؤنٹر پہ تعویذ، کسی کی دیوار پہ تعویذ، کسی کی چھت میں تعویذ، کسی کی کرسی میں تعویذ۔ یہ کیا ہے؟ برکت کا نقشہ ہے۔ دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، پورا پیر گلے میں لٹکا لے، برکت نہیں ہو سکتی ہے۔ برکت تب ہوگی جب مسجد سے فجر کی اذان ہو، بستر چھوڑ کے مسجد میں چلا جا، 2 رکعت نماز رب کو پڑھ کے دکھا دے، اس کے بعد دکان پہ چلا جا، 10 بجے کا انتظار نہ کر، فجر کے بعد دکان کھول، بسم اللہ پڑھ کے بیٹھ جا۔ مسیحیت کا نقیب کہے گا تو نے سجدہ کر کے میرا کام کر دیا ہے، میں روزی دے کر کے تیرا کام کرنے لگا۔